اسد عمر صاحب، جو کے پی کے اسپیکر ہیں بابر سواتی اور علی امین گنڈا پور، ان دونوں نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان سے مشاورت نہیں ہوتی کے پی کا بجٹ پاس نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ اپروچ درست ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوگا، بیکاز کلیئرلی جو وہاں پہ مینڈیٹ ہے وہ کسی بھی انفرادی کسی کینڈیڈیٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے. وہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ جو ووٹ پڑا ہے کے پی کے اندر، جس طرح باقی پاکستان کے اندر، لیکن خاص طور پہ کے پی کے اندر وہ عمران خان کا ووٹ پڑا ہوا ہے. تو اگر یہ ایک تاثر آئے گا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ اس کے باوجود کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان سے مشاورت کی جائے پہلے، وہ نہیں کیا گیا، میرے خیال میں کے پی کی حکومت کو اس سے نقصان ہوگا. اور اگر کوئی ڈائریکٹ میٹنگ اگر نہیں بھی ہو سک رہی تھی، باقی لائرز والا تو مل رہے تھے، تو میرے خیال میں یہ عین ممکن تھا کہ وہ اس کی خط و خال جو ہیں وہ پہنچا دی جاتی عمران خان کے پاس، اور ان کی جو ہے وہ مشاورت اس کے اندر شامل ہو جاتی. ان کی اپنی زندگی آسان ہوتی، جس وقت خیبر پختونخوا کے عوام کو پتا تھا کہ عمران خان کی اس کے اندر مشاورت شامل ہے یا انہوں نے اس کی منظوری دی ہوئی ہے، تو وہ قابل قبول بھی ہوتا جو بھی بجٹ آتا. اسد عمر صاحب، چونکہ آپ خود بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں اور آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں سرو بھی کیا ہے اور بڑے چیلنجز میں آپ نے سرو کیا ہے، اپنے کریئر کو کمپرومائز کر کے آپ نے سرو کیا، تو اس وقت جو کے پی میں صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی پوائنٹ کی وجہ سے کتنا ڈیلے یا ہولڈ کر سکتے ہیں بجٹ کو؟ اچھا جی، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، بجٹ کی جو منظور اگر نہیں ہے تو آپ اخراجات نہیں کر سکتے. اس میں جو منظور شدہ بجٹ ہے اس سے اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی گنجائش پھر بھی ہوتی ہے. جس طرح وفاق کے اندر جو ہے بجٹ کے آخر میں ہے، وہ جتنے بھی سال میں تبدیلیاں ہوئی ہیں منظور شدہ بجٹ سے، وہ ایک ووٹ کے ذریعے پاس کروائی جاتی ہیں. لیکن اگر بجٹ ہو ہی نہ، تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے قانون کی، کہ 1 جولائی سے تمام اخراجات جو ہیں وہ روکنے پڑ جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ پورا کاروبار حکومت ہی رک جائے گا. ٹھیک ہے، 1 جولائی تک ان کے پاس چانس ہے. اسد صاحب، بجٹ کس طرح کا آیا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن اس کی مخالفت کری ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا بہتر بجٹ آیا، لیکن سرپرائزنگلی رانا ثناء اللہ جو کہ خود گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں گورنمنٹ کو خود اعتراض ہے. آپ کا اس کے اوپر what's your take on it؟ رانا ثناء اللہ نے وہی بات کر دی جو سارا پاکستان کہتا ہے. آپ کو پتا نا کہ ابھی جو وہ لطیفہ بھی جو چل رہا تھا، لطیفہ ہی ہے، وہ کوئی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن لطیفہ جو ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ زرداری صاحب نے اعتراض کیا کہ ہمارے سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی، تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ جی ہم سے بھی نہیں مشاورت ہوئی. تو یہ تو ایک عرف عام کے اوپر بات ہے کہ بجٹ کے اوپر حکومت کا وہ کنٹرول ہے نہیں. اور جو بجٹ ہے اس کو میرے خیال میں تقریباً عوامی تو ایک سیاسی ہوتا ہی ہے، اپنی اپنی سیاسی وابستگی کے بنیاد کے اوپر لوگ بجٹ کے اوپر یا اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس پہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ زیادہ تر جو معیشت کے جو ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں ان کی طرف سے بے تحاشا تنقید ہوئی ہے. اور بنیادی تنقید یہ ہے کہ اتنے مشکل سے گزرنے کے بعد جب آئی ایم ایف بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ کے پاس پوری ایس آئی ایف سی کی سپورٹ بھی شامل ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ہے، تو جس قسم کی اسٹرکچرل چینجز یعنی بنیادی ڈھانچے کے اندر تبدیلی کے جس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.